مختلف ہوٹلوں میں ویٹر بن کر محنت و مزدوری کرنے والا نوجوان کس طرح 500 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ ایک وقت کی روٹی کو ترسنے والا نوجوان جس کو اللہ نے آج اتنا نواز دیا کہ روزانہ کی بنیاد پر 8.5 کروڑ کا کھانا صرف غریبوں کو کھلا دیتا ہے۔ قسمت اتنی مہربان ہوئی کہ سائیکل پر سفر کرنے والا نوجوان جس کے پاس آج صرف گاڑیاں 1 ارب روپے کی ہیں۔ کامیاب نوجوان چودھری اورنگزیب کی زندگی کہانی ان کی اپنی زبانی جانیے۔ یہ مسلسل 22 سال کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ شاید آج اتنا کامیاب بزنس مین نہ ہوتا اگر میں یہ چھوٹی چھوٹی جابز نہ کرتا۔ میرے ادارے میں اگر کوئی آفس بوائے ہے تو مجھے اس کی مشکلات کا بھی پتہ ہے۔ اگر آج میرے ادارے میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہے تو مجھے اس کی مشکلات کا بھی پتہ ہے۔ میں نے زندگی میں تمام شعبہ جات میں تقریباً کام کیا ہے، مجھے ہر شعبے کے لوگوں کا پتہ ہے۔ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ میں اپنا کوئی کاروبار کروں گا۔ وہ شخص جو کسی کی ٹپ کا انتظار کرتا تھا لیکن آج اسی شخص کے در سے 8.5 کروڑ ڈیلی کی بنیاد پر لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ کیا فیلنگز ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے خاص چنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ زندگی میں آپ نے بڑے بڑے کامیاب لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے بڑے کم عرصے میں ایسی کامیابی حاصل کی جو لوگوں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ میرے ساتھ چودھری اورنگزیب صاحب موجود ہیں۔ حال ہی میں تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ پہلے ان کی اپنی پارٹی تھی پاکستان تحریک اتحاد کے نام سے۔ 2000 میں لاہور آتے ہیں۔ لاہور آ کر سڑک پہ بھی سونا پڑا، یہاں تک کہ ایک سائیکل، اگر آپ دیکھ رہے ہو ویڈیو میں چل رہی ہوگی، سائیکل تھی ان کے پاس، اور آج ماشاءاللہ یہ 500 ارب روپے کے مالک ہیں۔ اور ان کی زندگی کی کہانی ہے کیا، کس طرح سب کچھ بدلا، ان کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں، کامیاب ہوتے ہوتے 50 60 یا 70 سال کی ایج میں جا کے کوئی بنتا ہے، پھر جا کے نسلیں سنوارتا ہے۔ جی آپ نے تو جوانی میں ماشاءاللہ سر 500 ارب روپے کے خزانے اکٹھے کر لیے ہیں، یہ کس طرح کی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جب آپ کا کوئی مقصد بڑا ہوتا ہے نا، جب آپ کی کوئی ایسا آبجیکٹیو اور گول آپ نے بڑا سیٹ کیا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرف لے کر جاتا ہے اور آپ کو اسی منزل کی طرف آپ ٹریول کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ایسا حادثاتی طور پہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ سویا ہوا ہے، رات کو وہ سو رہا ہے اور صبح وہ اٹھا ہے تو اس کے کمرے میں خزانہ پڑا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جتنی بھی اسٹرگل سٹوریز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو سوچنے کی توفیق دیتا ہے، بندہ اپنا گول سیٹ کرتا ہے، آئیڈیاز بناتا ہے، اس کے بعد بندہ محنت شروع کرتا ہے۔ جب انسان محنت شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی مدد فرماتے ہیں اور بندہ اپنی ترقی کی ان منازل کو طے کرتا جاتا ہے۔ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ مسلسل 22 سال کی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ جب میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے ہمراہ لاہور میں آیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور جاب کے سلسلے میں، تو چونکہ میرا ایک ویژن تھا، بچپن سے میرا خواب تھا کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ جب انسان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ کے ساتھ جو آنے والے واقعات اور چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں۔ تو وقت گزرتا گیا، ہم محنت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ پاک اپنا کرم فرماتا گیا اور آج ہم اس مقام پہ ہیں۔ سر کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ ویٹروں نے اپنی زندگی بدلی۔ آج ایک وہ ویٹر میرے سامنے بیٹھے ہیں جو ایک ویٹر تھے، ایک میں دیکھ رہا تھا انٹرویو میں، آپ بتا رہے تھے کوئی آئس کریم کے نام سے کوئی ایک شاپ تھی جہاں پر آپ ایز اے ویٹر جاب کرتے تھے۔ 2013 میں آپ کے پاس موٹر سائیکل تھی، آج 2022 چل رہا ہے، جو گاڑی آپ کے پاس ہے وہ پاکستان میں صرف 2 گاڑی ہیں، اس کی آج کی مالیت 13.5 کروڑ روپے ہے۔ 7-8 سال کے دوران سر ایسا کیا کیا آپ نے کہ کام تو 22 سال کیا ہی کیا، لیکن 7-8 سال کے دوران ایسی کون سی سکسیسفل سٹوری ہے آپ کی جو آپ نے کام کی اور ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے ہیں؟ جی میری سکسیس سٹوری ایک بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میں نے کسی بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ خفیہ سرنگ میں بیٹھ کے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کا لوگوں کو علم نہ ہو یا پتہ نہ ہو۔ دیکھیں میں نے لاہور میں جب آیا، میں اس وقت میٹرک کے میں نے ایگزامز دیے تھے، جسٹ میٹرک ایگزام دیے تھے، پھر رزلٹ آنے والا تھا۔ لاہور آنے کے بعد میں نے اپنی دن کو میں تعلیم بھی حاصل کرتا تھا اور رات کو میں جاب پہ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی جابس بھی کی میں نے، فیکٹریز میں بھی جاب کی، سیمی گورنمنٹ جابس بھی کی، گورنمنٹ میں بھی جابس کی۔ ایک چیز جو انسان کو ترقی دلاتی ہے وہ ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین، اور اس کے بعد اپنے آپ کے اوپر یقین کرنا، اور اس کے بعد پھر مستقل مزاجی سے کام کرتے رہنا، مایوسیوں کا، مشکلات کا، رکاوٹوں کا سامنا کرنا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں شاید آج اتنا کامیاب بزنس مین نہ ہوتا اگر میں یہ چھوٹی چھوٹی جابز نہ کرتا۔ آج دیکھیں میرے ادارے میں اگر کوئی آفس بوائے ہے تو مجھے اس کی مشکلات کا بھی پتہ ہے۔ اگر آج میرے ادارے میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہے تو مجھے اس کی مشکلات کا بھی پتہ ہے۔ میں نے زندگی میں تمام شعبہ جات میں تقریباً کام کیا ہے، مجھے ہر شعبے کے لوگوں کا پتہ ہے۔ اگر آج میں اس مقام پہ بھی بیٹھا ہوں تو مجھے اپنے ساتھ ارد گرد کے لوگوں کے مسائل کا پتہ ہے کہ رہائش کے مسائل کیسے ہوتے ہیں، خوراک نہ ملے انسان کو، کھانا نہ ملے تو اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں، انسان کے پاس کپڑے نہ ہو تو اس کا کیا مسائل ہوتا ہے، انسان کے پاس رہنے کے لیے اخراجات نہ ہو تو اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سفر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 22-20 سال گزارا
تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے میری ٹریننگ کروا دی. اس ٹریننگ کی وجہ سے ہماری آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں, اور اتنا زیادہ یونٹی, اتنی زیادہ اتفاق, اتنی زیادہ محبت آپ کو کسی بھی اور آرگنائزیشن میں نظر نہیں آئے گی, کیونکہ جو ٹاپ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی فیلنگز میں اور نیچے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی فیلنگ میں ایک گیپ ہوتا ہے, ان کی کمیونیکیشن میں ایک گیپ ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. تو الحمدللہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جابس کرتے کرتے دیکھیں میں کبھی بھی اس چیز میں نہیں رہتا تھا کہ میں بڑی سے بڑی جاب کروں گا. میرے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ میں اپنا کوئی کاروبار کروں گا, کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے پوٹینشیل دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے, تو میں کسی دوسرے کے لیے تو یوز کروں ہی کروں, اس کو کیوں نہ اپنے بزنس میں انپٹ کروں. سر ایک انٹرویو میں سے دیکھ رہا تھا آپ کے اسپیشل چائلڈ کے حوالے سے, جو بچہ آپ کا اسپیشل, اس بچے کے زندگی میں دنیا میں آنے کے بعد کیا چینج آیا آپ کی لائف میں؟ دیکھیں جی, میرا بیٹا جی ہے, اس کا نام محمد حسن ہے, اور وہ اسپیشل چائلڈ ہے, سی پی چائلڈ اس کو کہتے ہیں, اور وہ میرا بیٹا مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ وہی عزیز ہے, اور چونکہ وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ وہ چونکہ ہے اسپیشل, تو اسپیشل چیزیں آپ کو پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ. اور جب اللہ نے مجھے اپنے بیٹا وہ دیا, اور ظاہر سی بات ہے اس کو سنبھالنا, ٹیک کیئر کرنا عام بچوں کی نسبت تھوڑی ڈیوٹی سخت ہے, جب اس طرف میری ڈیوٹی سخت لی تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بہت ساری دوسری سائڈ پہ آسانیاں فرما دیں. بہت سارے ایسے کاموں کے لیے جن کے لیے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, بہت زیادہ جد و جہد کرتے ہیں, مجھے ان کاموں کے لیے بہت کم محنت کے ساتھ ہی اللہ پاک رزلٹ بہت اچھے دے دیتے ہیں. تو بے شک میرے بیٹے کے آنے کے بعد میری لائف میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں. اللہ تعالیٰ نے میرے وہ بہت سارے خواب جو بچپن سے میرے ذہن میں تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ سچ کر دیے. سر باڈی گارڈز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, گن مین رکھے ہوئے ہیں, تقریباً کوئی 1 ارب روپے کی گاڑی آپ کے پاس ہیں. گاڑیوں کا شوق ہے یا سیاست میں آنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے چیزیں؟ دونوں چیزیں ہیں جس میں مجھے ایک تو ضرورت بھی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں جیسے لینڈ کروزر ہے, جیسے ڈالے ہوتے ہیں, آپ میرا کام ہے لینڈ کو ڈیولپ کرنے کا. تو میں لینڈ اس وقت خریدتا ہوں جب لینڈ ایک را پوزیشن میں ہوتی ہے, رف پوزیشن میں ہوتی ہے, وہ اونچی نیچے ہوتی ہے. آپ وہاں پہ چھوٹی گاڑی پہ تو جا ہی نہیں سکتے ہیں, آپ کو وہاں پر جانے کے لیے ایسی گاڑی چاہیے ہوتی ہے جو تھوڑی مضبوط ہو اور اونچی ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیاسی سفر میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ مضبوط گاڑیوں کی ضرورت تھی جو زیادہ سفر طے کر سکیں, زیادہ لوڈ اٹھا سکیں, رف اینڈ ٹف ہوں. اس کے ساتھ مجھے ذاتی طور پہ بھی گاڑیوں کا شوق ہے, یعنی کہ مجھے جیپ ٹائپ جو گاڑیاں ہیں وہ پسند کرتی ہیں. جیسے دبئی میں, امریکہ میں بھی میرے پاس اسی طرح کی گاڑیاں ہیں, اور پاکستان میں بھی مجھے اس طرح کی جیپ کی شیپ کی جو ہوتی ہیں لینڈ کروزر ٹائپ گاڑیاں, ان کا مجھے زیادہ شوق ہے. سر زندگی میں آگے کرنا کیا چاہتے ہیں, مقصد کیا ہے؟ جی شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے, ہر چیز ہے, مزید کیا خواب ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جی میرا شروع سے لے کے آج تک جو ہے نا, خواب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کوئی بہت زیادہ گاڑیاں خریدوں گا, میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں گا, یا میں بہت زیادہ پیسہ کماؤں گا. یہ میں نے جتنی بھی محنت کی ہے میں نے اپنے اسی خواب کے لیے کی ہے جو میرا خواب تھا. وہ میرا خواب یہ تھا کہ میں اپنی پاکستانی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کروں گا, ہم پاکستان کو مضبوط بنائیں گے, اور ہم پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں گے. یہ میرا خواب تھا شروع سے بچپن میں, اور یہ میرا خواب آج بھی ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ ہم یہ خواب پورا کریں گے, اور پوری پاکستانی قوم مل کے انشاءاللہ ہم اس خواب کو اچیو کریں گے. آپ کی اپنی پارٹی تھی لیکن آج وہ آپ نے ضم کر دی تحریک انصاف میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں, میری پارٹی کا نام ہی پاکستان تحریک اتحاد تھا, یعنی کہ میں اتحاد کا قائل ہوں, میں یونٹی کا قائل ہوں. میں چاہتا ہوں پوری امت مسلمہ یونائٹیڈ ہو, پورا پاکستان یونائٹیڈ ہو. ہم مسلمانوں کو ایک قوم بننا چاہیے, ایک امت بننا چاہیے. تو جب میرا تو موٹو اتحاد ہے, تو دیکھیں اس میں اگر کوئی دوسرا شخص جو واقعی سچا ہے, جو واقعی ایماندار ہے, جو واقعی اتحاد کا داعی ہے, جو واقعی امت کا خیر کا کام کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ ملنے میں کوئی کباہت نہیں ہے. میرے ضمیر کی یہ آواز تھی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ خان صاحب ایک ایماندار اور سچے لیڈر ہیں. خان صاحب اس وقت پاکستان کے لیے جو سٹرگل کر رہے ہیں, اور جو پچھلے 27 سال سے خان صاحب جدوجہد کر رہے ہیں, وہ تاریخ میں نہیں ملتا, پاک برصغیر کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا کہ کسی بھی سیاسی لیڈر نے اتنی لمبی جدوجہد کی ہو. آپ دیکھ لیں, ہسٹری کا مطالعہ کر لیں, اتنی لمبی سٹرگل کسی نے پولیٹیکلی نہیں کی. چاہے خان صاحب کرائسس میں تھے, چاہے خان صاحب اقتدار میں تھے, وہ ہمیشہ سٹرگل کرتے رہے, اور اسی سٹرگل کی وجہ سے انہیں بہت ساری مشکلات کا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. تو خان صاحب کی اندر جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ بہادری کا ہے, جو اللہ نے انہیں بہادری عطا کی ہوئی ہے. بہت سارے لیڈر ایسے ہیں جو بڑے انیشیٹو نہیں لے سکتے, بہادری کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو یہ جو خان صاحب کی خوبیاں ہیں, ایمانداری ہوگی, ان کے اندر بہادری ہوگی, ان کے اندر وطن سے محبت ہوگی, اور ان کے اندر سب سے جو بڑی خوبی ہے وہ دیکھیں, اس دنیا میں جتنا مرضی آپ بڑا بندہ دیکھ لیں, پیسے کی محبت ہر بندے کے اندر موجود ہوتی ہے. خان صاحب کے اندر دیکھیں پیسے کی محبت نہیں ہے, خان صاحب کے اندر دنیا کی چیزوں کی محبت نہیں ہے. جب میں ان کے گھر بنی گالا میں ان کے آفس میں ان سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا فرنیچر بالکل سادہ تھا. ان کے گھر کے اندر جو پینٹ ہے وہ مطلب کہ پرانا تھا.
تو گھر کے اندر بھی اگر آپ تھوڑے سے مالدار آدمی کے گھر میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو بہت لگژری ڈیکوریشن پیسز ملتے ہیں، بڑا لگژری آپ کو فرنیچر ملتا ہے. تو یہ سادگی جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہوتی ہے اور اللہ کے قریبی لوگوں کی صفت ہوتی ہے. تو خان صاحب کی ذات میں بے شمار ایسی چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید عزت اور استقامت دے اور اسی طرح سے وہ پاکستان کی خدمت کرتے رہیں اور ہم انشاءاللہ آخری سانس تک ان کے ساتھ کریں. سر آخر میں صرف بتا دیں کہ ایک وہ شخص جو کسی کی ٹپ کا انتظار کرتا تھا کہ کوئی ٹپ مل جائے گی، کوئی 4-5 لوگ ٹپ دے دیں تو یار خرچہ نکل آئے گا، لیکن آج اسی شخص کے در سے کوئی 8.5 کروڑ ڈیلی کی بنیاد پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں. تو سر کیا جذبات ہوتے ہیں کہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے خاص چنا ہے؟ جی دیکھیں، میں نے اپنی لائف میں نا یہ وقت دیکھا ہوا ہے، خود سے دیکھا ہوا ہے. یہ بالکل حقیقی اور سچی بات ہے. بہت سارے لوگ دیکھیں اب مجھے جانتے ہیں، اس وقت تو نہیں جانتے تھے، اور میں حقیقی طور پہ اس وقت سے گزرا ہوا ہوں کہ جب انسان کے پاس انسان کی سب سے بنیادی جو نیسیسٹی اور ضرورت ہے وہ خوراک ہے. جب انسان خوراک کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کھانے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، تو یہ سب سے میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے. میں نے یہ وقت خود دیکھا ہوا ہے کہ جس وقت آپ کے معاشی حالات اچھے نہ ہوں اور آپ کو کھانے کے لیے پرابلم کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ درد نا میں نے فیل کیا ہوا ہے. آپ اگر میری ہاؤسنگ سکیمز کو بھی دیکھیں نا تو آپ کو 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے پلاٹ نظر آئیں گے. یہ میں نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کی کٹنگز نہیں نکالی ہوئی چھوٹے گھروں کی، چونکہ میں اس کلاس میں سے ہوں. میں اس 3 مرلہ کے گھر میں رہا ہوں، میں 2 مرلہ کے گھر میں رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب مجھے پتہ ہے کہ ایک جو عام آدمی ہے، جو کم وسائل والا بندہ ہے، اس کے لیے 3 مرلے کا گھر 300 کنال کے گھر کے برابر ہوتا ہے. اس کی کل کائنات وہی ہوتا ہے. تو آپ کو میرے بزنس ماڈل کے اندر بھی آپ کو ہر جگہ پہ یہ ایلیمنٹ نظر آئے گا کہ ہمارے ملک کی جو لوور مڈل کلاس ہے اور جو غریب لوگ ہیں، میں بیسیکلی ان میں سے ہوں، اپنے اس ملک کے ان غریب لوگوں میں سے ہوں. یہ میری پہچان ہے اور میں ان کی تکالیف کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو توفیق دی، اس کے لیے اس کی وجہ سے ہم نے لنگر خانے بھی کھولے، اس کی وجہ سے ہم نے گھروں کے بھی منصوبے بنائے، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی اپنے ملک کے وہ لوگ جو قسم پرسی کی حالت میں ان کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. گفتگو آپ نے سنی چودھری اورنگزیب صاحب کی زندگی کہانی جانی کہ کس طرح 22 سال میں محنت و مشقت کے بعد آج اس مقام پہ ہیں کہ ڈیلی کی بنیاد پر تقریباً 8.5 کروڑ روپے کا صرف یہ لوگوں کو کھانا ہی کھلا دیتے ہیں. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خاص کام کے لیے چنا ہے اور کس طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.